السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں پی ٹی ایس ڈی کے بارے میں کہ پی ٹی ایس ڈی ایکچوئل میں ہے کیا اور یہ کس وقت کس عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لفظ پوسٹ، اس کا مطلب ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر۔ پوسٹ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بعد، کسی بھی واقعہ کے بعد، کسی بھی حادثے کے بعد۔ پوسٹ ٹرامیٹک کا مطلب ہے وہ چیز، وہ حادثہ، وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ چیز جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہو، اس وقت بھی تکلیف پہنچی ہو اور بعد میں بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ٹرامیٹک ہو گیا کہ جو چیز، جو واقعہ، جو انسیڈنٹس تکلیف دینے والے۔ سٹریس کا مطلب ہے کہ جو بھی جسمانی یا نفسیاتی یا دماغی علامات اس کی وجہ سے آتی ہیں، وہ ایک خاص قسم کے علامات ہیں جو اس کی وجہ سے آتی ہیں، تو وہ اس کو ہم سٹریس کے زمرے میں لائیں گے۔ اور ڈس آرڈر مینس بیماری، تو ایک ایسی بیماری، ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کنڈیشن جو کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے جب بھی ہم کسی خطرناک یا خوفناک یا تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی آپ پہ وہ پستول دکھا کے آپ سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، یا ایون بعض دفعہ اس میں گولی بھی چل جاتی ہے، تو آپ کے سامنے کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یا پھر آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک دم سے ایک موٹر سائیکل آگے سے آتی ہے اور اس کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں اور وہ شخص گر جاتا ہے۔ یا آپ قدرتی جو ہماری آتی ہیں چیزیں، مثلاً جیسے زلزلہ ہے، کوئی سمندری طوفان ہے، جیسے یہ آیا تھا بعد، پہلے سونامی آیا تھا، پھر اسی طرح زلزلے آئے، ہمارا بہت بڑا زلزلہ 2008 میں آیا تھا۔ تو اس کے جو سفرر ہے، اب ایک گھر میں 8 لوگ تھے، 5 لوگ اس زلزلے کی نظر ہو گئے اور 3 لوگ بچ گئے۔ اب وہ جو شوق، جو صدمہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب کیسے اپنے پیاروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور پھر آپ جا رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے دروازے میں کوئی چیز، کوئی مار کے دروازہ کھڑکی توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خاص کر میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سیکسول ہراسمنٹ۔ یہ اب بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہوتی تو پہلے بھی تھی۔ جنسی ہراسمنٹ، جنسی زیادتی، اور اس کی عملی طور پہ کرنا یا اس کا آپ کو ڈرانے کے عمل سے گزارنا، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ، اس میڈیا کی بہت ساری آسانیاں بھی ہیں لیکن اس کو مس یوز بھی ہے۔ اس کے مس یوز کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت خوفناک قسم کے ٹیلی فون آتے ہیں، ڈرانے فون آتے ہیں، سیکس کے بارے میں آتے ہیں، چیزوں کے بارے میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح خاص کر جن بچوں کے ساتھ بچپن میں اس طرح کی زیادتی ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا انہوں نے گھر میں جسمانی زیادتی ہوتے ہوئے دیکھا ہو، باپ ماں کو مار رہا ہے، اس نے دیکھا ہو، بچے نے دیکھا ہو، بچہ اس ماحول میں بڑا ہو، تو وہ ساری کی ساری جو ہیں اس کے ذہن میں
نقش ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو علامات آئیں گی، جو چیزیں آئیں گی، وہ فلیش بیک ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں 2-3 سنڈروم بڑے مشہور ہوئے تھے. ایک پوسٹ ویتنام سنڈروم. ویتنام کی امریکہ نے جب حملہ کیا تو لڑائی ہوئی، تو اس میں بہت سارے لوگ کئی سال مشکلات میں لڑتے رہے، مشکل حالات میں لڑائی لڑتے رہے. بہت سے لوگوں کے دوست جاننے والے اس لڑائی میں وہ فوت بھی ہوئے، اور انہوں نے بہت ٹارچرس ماحول، بہت ٹارچر بھرا ماحول دیکھا. تو جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی واقع ہوئی. اسی طرح پوسٹ عراق کے بارے میں بھی یہی ہوا. آپ کچھ تو لوگوں کو جو جینون جن کو آپ سمجھتے ہیں غلط ان کو مارتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویسے مارے جاتے ہیں. اب پوسٹ افغانستان، اب جس فوجی نے وہاں پہ لڑائی کی ہے، سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ سارا دن بھاگ کے کہیں سے روٹی چھین کے کہیں سے ڈھونڈ کے لایا ہے، اور وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگتا ہے تو درد گولیاں آتی ہیں اور اس کو بھون کے رکھ دیتی ہیں. اب وہ جو مارنے والا ہے، ایک دفعہ تو اس کے اندر سے بھی، اس کے ضمیر سے بھی آواز آئے گی، اور جو مرنے والا ہے اگر اس میں سے کوئی بچ گیا ہے تو اس کے کیا حالات ہوں گے، وہ کیسے ساری زندگی اس چیز کو بھول سکے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فلیش بیک کی صورت میں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں. ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہم ذہنی طور پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کام کاج میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، لوگوں میں بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور رات میں خواب میں آپ کو وہی سین، وہی ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں جس میں بعض دفعہ بچے یا بڑے چیخ بھی مارتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں. تو اس سارے عمل کا آپ کی جسمانی اور دماغی صحت پہ پرماننٹ اثر بھی پڑ سکتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے بھی پڑ سکتا ہے. تو اگر یہ 1 مہینے سے کم عرصے میں ہو تو اس کو ہم ایکیوٹ سٹریس ری ایکشن کہتے ہیں. اگر یہ 1 مہینے سے زیادہ ہو جائے اور 3 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو یہ پھر پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم میں آ جاتا ہے یا ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے. تو باقی اس کی جو وجہ سے اینگزائٹی اور ڈپریشن یا سائیکولوجیکل بیماریاں ہو سکتی ہیں، جو ہوتی بھی ہیں، اس کے لیے تو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں. دوائیوں سے اچھا رزلٹ ملتا ہے، تو اس لیے آپ کو فوری طور پہ اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے چیزوں کو، اس سارے خاکے کو آپ کے دماغ سے نکالنے کے لیے ایک اچھے ماہر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ہماری ڈاکٹر فوزیہ بتائیں گی، اور کیا کیا ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ایک نارمل زندگی گزار سکیں. تھینک یو. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پی ٹی ایس ڈی مطلب پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر وقت اور عمر کی قید کے بغیر کسی بھی فرد کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی شدید خوفناک یا پریشان کن حادثے کا شکار ہوتا ہے یا کسی صدمے سے گزرتا ہے. حادثے سے گزرتے ہوئے یا اس کے بعد انسان کا خوفزدہ ہونا نارمل عمل ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خوف کو بڑھاتی رہے تو یہ نارمل نہیں ہے، بلکہ اسے پی ٹی ایس ڈی ڈائگنوز کیا جاتا ہے. بچوں میں بڑوں کی نسبت تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، جیسے ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتے ہوئے بچوں کا بستر گیلا کرنا، یا کھیل میں اس حادثے کو ریپیٹ کرنا، یا اس طرح کے کھیل کھیلنا، ڈراؤنے خواب دیکھنا یا ڈراؤنے کھیل کھیلنا وغیرہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اگر کوئی فرد پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہے تو اسے مختلف طریقوں سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. سب سے اہم چیز، مریض کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس سے حادثے کے متعلق بات چیت کی جائے. یہاں حالانکہ اکثر لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے
تو اسے اوائڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس سے اس حادثے کے متعلق بات نہیں کرتے کہ اگر ہم بات کریں گے تو اسے یاد آئے گا، لیکن نہیں، یہ چیز زیادہ اہم ہے کہ حادثے کے متعلق بات چیت کی جائے اور اس سے حادثے کے اثرات بھی ڈسکس کیے جائیں، تاکہ ایک دفعہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لے اور دماغ میں ان یادوں کا حصہ بنا کے دماغ کو فری کر دے۔ جب دماغ ایک دفعہ اس حادثے کو سمجھ لے گا، اس کے اثرات کو سمجھ لے گا، تو اسے اپنے محسوس حصے میں سیو کرنے کے بعد باقی مشاغل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور فرینڈز اور فیملی کی سپورٹ، ایموشنل سپورٹ، اس کے اندر کانفیڈنس لے کے آئے گی اور وہ نارمل زندگی کو چلانا شروع کر دے گا۔ اس سے اس کا کتھارسس بھی ہوگا، اس کی بھڑاس نکل جائے گی وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مریض کی نارمل روٹین کو بہتر بنانا ضروری ہے، جیسے اس کی ڈائٹ پراپر ہونی چاہیے، اچھا کھائے، بے شک تھوڑا کھائے، نیند مناسب ہونی چاہیے، کم نیند یا بہت زیادہ سونا مریض کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ورزشوں پہ دھیان دیں، مریض کو ریلیکسیشن ایکسرسائزز سکھائی جانی چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو ذہن میں سوچ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ مختلف اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیکس انتہائی ضروری ہیں، ان پہ کام ہونا چاہیے۔ ریبیکا تھارن ایک ریسرچر تھی، انہوں نے بتایا کہ میں بچپن میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے PTSD سے گزری، اور مجھے اس ٹراما سے نکالنے کے لیے رننگ نے بہت مدد کی، مطلب اس نے دوڑ کو اپنی لائف کا حصہ بنایا اور PTSD سے نکل آئی۔